ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارتی حکمرانوں نے جہاں 73 برس قبل مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ غیر آئینی و غیر قانونی قبضہ کر کے اہل کشمیر کو بندوق کے بل پر غلام بنایا ہے، وہیں گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، مگر دنیا بھر میں انسانی حقوق کے ادارے مودی حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کی جانب سے فلاحی اداروں، اخبارات کے دفاتر، آزادی پسند رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں پرامن مظاہرین کو خاموش کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہی ہے۔ یہ چھاپے مودی حکومت کے کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں NIA کے چھاپوں پر فوری روک لگانے پر زور دیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اراضی قوانین میں تبدیلی اور بھارتیوں کے لیے یہاں زمین خریدنے کی راہ ہموار کرنے کے خلاف آج پوری مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے، جس کی کال آزادی پسند جماعتوں نے دی ہے۔ ہڑتال کا مقصد بھارتی حکمرانوں کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہندواڑہ میں بھارتی فوجوں نے 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں حال ہی میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں 3 مزدوروں کے ماورائے عدالت قتل کی انسانی حقوق سے متعلق خصوصی کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی مطالبے کے بعد اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ماہرین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں نامعلوم اجتماعی قبروں کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے جموں و کشمیر میں 4 اگست 2019 کی حیثیت کی بحالی کے لیے مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان عمر عبداللہ اور اصغر علی کربلائی نے کرگل میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس جموں نے گزشتہ روز احتجاج اور مظاہرہ کر کے 5 اگست 2019 کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو فسطائی ریاست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پاکستان سمیت اپنے پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ جرمن جریدے کو انٹرویو میں جناب عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر خطے کا اہم ترین تنازع ہے جو کبھی بھی بھڑک سکتا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر پر بھارت کے نو آبادیاتی قبضے کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں غیر قانونی طور پر اپنی افواج اتاری۔ تب سے اب تک اس جابرانہ قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے جن میں وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ اب جموں کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ایک اور جارحانہ پالیسی پر گامزن ہے تاکہ کشمیریوں کی سرزمین چھین کر ان کی شناخت کو ختم کیا جا سکے اور انہیں اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ بھارت کشمیری عوام پر یکے بعد دیگرے ایسے کالے قوانین نافذ کر رہا ہے جن کے ذریعے کوئی بھی غیر کشمیری مقبوضہ علاقے میں زمین اور جائیداد خریدنے کا مجاز ہوگا۔ اس طرح کے قوانین کا نفاذ جموں کشمیر کے پشتنی باشندوں کے حقوق پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ RSS اور BJP کا طویل عرصے سے یہ خواب رہا ہے جس پر انہوں نے الیکشن میں کامیابی کے بعد عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دفعہ 370 اور 35A کو کالعدم قرار دے کر غیر مقامی لوگوں کو کشمیر میں آباد ہونے کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کر دیا، لیکن کشمیری عوام اتنے کمزور نہیں کہ وہ اس طرح کے سامراجی قوانین کو برداشت کریں۔ کشمیری عوام نے اپنے غیر متزلزل ارادوں اور بے پناہ قربانیوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک زندہ اور پرعزم قوم ہیں جو اس طرح کے جارحانہ حملوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔